الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں الا علی اللہ رزقها، کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، ہر بات لوح محفوظ میں اس نے محفوظ کر رکھی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے دو باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسری بات اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستخفون ثیابہم، یعنی جو کچھ بھی تم کرتے ہو نفع اور نقصان کے لحاظ سے اس کا جو انجام ہوگا وہ تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا، اور جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے وہ اسے جانتا ہے۔ آج کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے تیسری بات ارشاد فرمائی کہ صرف عبادت ہی میری نہیں کرنی، صرف نفع اور نقصان کا مالک ہی مجھے نہیں سمجھنا، بلکہ تمہاری زندگی کی ہر قسم کی ضروریات اور ہر ذی روح چیز، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ چرند پرند جانور اور حشرات الارض یعنی کیڑے اور مکوڑے ہوں، ہر کسی کے رزق کا ذمہ میرے سپرد ہے۔ میرے علاوہ تمہیں کوئی رزق پہنچانے والا نہیں ہے۔ روایات کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کر رکھی تھی، اس چیز کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ وہ بڑے منظم انداز سے اپنی حکومت اور نظم و ضبط کو چلاتے تھے، تو ان کے دل کے اندر ایک بار یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے انسانوں کے اوپر، جنات کے اوپر، ہواؤں کے اوپر، پرندوں کے اوپر حکومت عطا کی ہے، اور میں اللہ کی دی ہوئی اس ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے نبھا رہا ہوں۔ تو ایسے ہی ان کے دل میں خیال پیدا ہوا اور اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے عرض کیا کہ اے الہ العالمین، تیری یہ جو سمندری مخلوق ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کے لیے کھانے کا انتظام کروں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے سلیمان، یہ میرا کام ہے اور میں ہی اسے خوب بہتر طریقے سے جانتا ہوں، لیکن ان کے دل میں خواہش تھی، انہوں نے دوبارہ اس کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت نے اس کی انہیں اجازت دی۔ حکم ہوا کہ ٹھیک ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ساری کی ساری فوج کو لگایا سمندری مخلوق کے کھانے کے انتظام کے لیے۔ بڑا وسیع انتظام ہوا، کئی دنوں تک کھانا تیار ہوتا رہا۔ جب اپنی حیثیت کے مطابق سلیمان علیہ السلام کھانے کا انتظام کر چکے تو اللہ کے سامنے عرض کیا کہ اے الہ العالمین، میں نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، اب آپ اپنی مخلوق کو حکم کریں کہ وہ میری دعوت کو قبول کرے۔ اللہ رب العزت نے صرف ایک مچھلی کو حکم دیا، وہ سمندر کے پانی سے نکلی اور صرف ایک ہی لقمہ اس نے لگایا، سلیمان علیہ السلام کا تیار کیا ہوا وہ سارے کا سارا کھانا ختم ہو گیا۔ ایک لقمے کے بعد منہ کھول کر کے وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی کہ اور لائیے۔ بس پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس مچھلی نے اپنا رخ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کیا اور کہنے لگی کہ اے الہ العالمین، کیا آج آپ مجھے اپنے بندے کے سپرد کر کے بھوکا رکھنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے یہ بات بتا دی کہ رزق کا مالک میں ہوں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ اگر نبی یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا تو کوئی عام انسان کیسے اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے کہ آج ہم کوئی کسی کو اپنے نفع نقصان کا اور رزق کا مالک سمجھتا ہے، کوئی کسی کو نہ اپنے نفع نقصان کا اور رزق کا مالک سمجھتا ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی پیغمبر اس چیز کے اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی پیر اس چیز پہ اختیار رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی نبی اس چیز پہ اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی ولی اس پہ اختیار رکھتا ہے۔ جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا اللہ کا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے سمجھائی اور سکھائی کہ جب تک تم اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ رکھو گے تو دنیا اور آخرت میں کبھی بھی تمہیں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن جب اپنی امیدیں اللہ کی ذات سے ہٹا کر اس کی مخلوق کی طرف کرو گے، ان سے امیدیں لگاؤ گے، تو پھر دنیا کے اندر بھی ناکامی اور آخرت کے اندر بھی ناکامی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔ قبیلہ اشعر کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور ان کا قبیلہ یمن کا رہنے والا تھا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ان کا واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ قبیلہ یمن سے چلا ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف سمندری سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ان کے جہاز کو حادثہ پیش آیا اور وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ یہ لوگ حبشہ کے علاقے میں جا کر کے سمندر کے ساحل پہ اترے اور وہاں سے پھر ہجرت کر کے یہ مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ لوگ مدینہ میں پہنچے تو چونکہ ان کے جہاز کو حادثہ پیش آ چکا تھا، یہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، کھانے پینے کے لیے بھی کوئی راشن ان کے پاس نہ بچا۔ تو قبیلہ کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اپنے ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جائے تاکہ وہ کھانے پینے کا کوئی انتظام کر کے لائے۔ تو ایک نمائندہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ جب وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب وہ آثار ختم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس شخص نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو اسے یہ ہمت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے۔ سبحان اللہ۔ وہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنے قبیلے والوں کو جا کر کے خوشخبری دی۔ یہ نہیں کہا کہ میں وہی سن کر کے آیا ہوں، اس نے کہا مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے الفاظ میں غور کیا اور اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رزق کا مالک اللہ ہے تو وہ ضرور ہمیں رزق پہنچا کر کے چھوڑے گا، جس نے پیدا کیا وہ بھوکا نہیں مارے گا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک بہت بڑے برتن کے اندر، جسے ٹرے کہتے ہیں، اس کے اندر سالن بھی اور کھانے کا بھی وسیع انتظام تھا، یہاں تک کہ اس پورے قبیلے نے وہ کھانا کھایا اور کھانا ختم نہ ہوا۔ اب اس قبیلے کے لوگوں نے کیا سوچا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ ہم نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانا بھیجا ہوگا ہمارے لیے، تو اب یہ جو کھانا بچ گیا ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس کر دیں تاکہ یہ کھانا کسی اور کے کام آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا اور وہ کھانا لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو کھانا ہمارے لیے بھیجا تھا ہمارے آدمیوں نے خوب سیر ہو کر کے کھا لیا ہے، اب یہ کھانا بچ گیا ہے، اسے اگر کوئی اور ضرورت مند ہے تو اس میں تقسیم کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ گفتگو سنی تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ میں نے تو کوئی آدمی نہیں بھیجا ان کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو کھانا لے کر کے آئے ہیں یہ میں نے تو نہیں بھیجا، اگرچہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، لیکن چونکہ یہ مسافر تھے اور اللہ رب العزت کی مدد ان کو آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا ان سے لیا اور دوسرے حاجت مندوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کو نازل کیا، ابھی اس کی تشریح یا تفسیر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پڑھی، بلکہ ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ان لوگوں نے بیعت بھی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ عربی دان تھے، عربی کو سمجھتے تھے، تو انہیں عقیدہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر کھلانے والی کوئی ذات ہے تو وہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو اللہ کے نبی سے بھی سوال کرنا گوارا نہ کیا۔ تو اگر انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بھروسے کے مطابق ضرور اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اپنی امیدیں وہ مخلوق کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہر انسان کو اپنی ذات کے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔